اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1979 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السجدہ کی آیت 10 سے ہو رہا ہے. 32/10. موضوع میں تسلسل ہے. تجدید یادداشت کے لیے ایک اشاروں میں یہ عرض کر دوں کہ پچھلی آیات میں قرآن کریم نے ایک تو یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں کائنات میں نظر آتا ہے انسانوں سمیت، یہ نہیں تھا کہ اسی شکل میں پہلے دن سے یہ وجود میں آ گیا تھا. اس کی ابتدا بڑے پستری ایک نقطے سے ہوئی تھی. ہر شے اپنی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے موجودہ شکل میں پہنچی اور یہی صورت انسان کی ہے. اگلی بات یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یورپ کے سائنسدان اور مفکرین بھی اس ارتقاء، اس ایولیوشن میں تو یہاں تک وہ پہنچے، بلکہ اس دور میں تو اس کی ابتدا ہی انہوں نے کی. ابتدا کیا یہ وہیں تک محدود ہے، ہم تو اس سے بھی آگے، وہاں سے بھی سبق لے کے آگے نہ بڑھے. لیکن ان کی بنیادی ایک غلطی ہو گئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح سے باقی حیوانات اور باقی اشیاء کائنات میں ہے، مثلا حیوانات میں کہ زندگی ان کی طبعی زندگی ہے، فزیکل لاز کے تابع وہ زندہ رہتے ہیں، اور انہی لاز کے مطابق ان کا جسم، ان کی جسم کی طبعی مشینری چلنے سے جب بند ہو جاتی ہے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. انسان کے متعلق بھی انہوں نے یہی سوچا، یہی سمجھا کہ طبعی زندگی ہے، طبعی کائنات ہے، اس میں طبعی فزیکل لاز کے تابع یہ زندہ رہتا ہے، اور آخر میں انہی لاز کے تابع اس کی موت واقع ہو جائے گی. جب موت واقع ہو جائے گی تو انسان کا خاتمہ ہو جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس نظریہ زندگی کا ماتحت وہاں جو تباہیاں آ رہی ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ زندگی کا کوئی اس سے آگے بلند مقصد نہ ہو، زندگی فزیکل لاز کے تابع چلے، حیوانوں کی طرح. قوت انسان میں آئے حیوانوں کے مقابلے میں بے انتہا، اور مقصد حیات ہو وہی حیوانی زندگی کا، تو پھر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. قرآن نے یہ کہا کہ یہاں پہنچ کے یہ تمہاری غلط نگہی ہے جو تم سمجھتے ہو. انسان جو ہے اس شکل صورت فزیکل لاز کے مطابق تو وہی ہے جو حیوانی زندگی میں ہے، لیکن یہ جب وہاں سے آگے بڑھا ہے تو اس ارتقاء کی ایولیوشن کے نظریے میں ایک، میں ابھی عرض کروں گا اسے کیا کہا جاتا ہے، ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو طبعی زندگی کے قوانین کے تابع نہ وجود میں آئی ہے، نہ ان کے ماتحت سرگرم عمل ہے، اور انسان کی طبعی موت کے ساتھ وہ مرتی بھی نہیں ہے. در حقیقت انسان اس چیز کا نام ہے. اب اس چیز کے لیے آپ کوئی لفظ جو بھی آپ نے اس وقت تک بھی ذہن میں ہو، یا قرآن نے اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، اسے الوہیاتی توانائی نفخ فیہ من روح ہی، روح خداوندی جسے آپ کہتے ہیں، یہ کہا ہے. اقبال خود ہی کہہ کے پکارتا ہے، اسے پرسنالٹی کہتے ہیں، انسانی ذات کہتے ہیں، اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، نام کچھ بھی رکھیے. حقیقت یہ کہ اصل زندگی انسان کی اس چیز کا نام ہے، اور اس کا طبعی جسم اس چیز کی نشو و نما، پرورش، تزکیہ، آگے بڑھنے کے لیے ذریعے کا کام دیتا ہے. یہ جو ذریعہ اس کا ہے یہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ سفر کرنے کے بعد ٹکٹ کلیکٹر کو دے دیتے ہیں اور آپ باہر آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹکٹ کلیکٹر کے حوالے نہیں کر دیتے، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو ذریعہ تو ختم ہو جاتا ہے، اصل حیات جو ہے جسے آپ خودی یا ذات کہتے ہیں
وہ آگے چلتی ہے. یہ ہے فرق. اب جہاں جہاں بھی یہ جو فرق تھا اس کو نمایاں طور پر ہمارے دور میں اقبال نے پیش کیا. ساری عمر اس کی اسی پیغام میں فرق ہوئی. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ فرنگ پہ تنقید کرتا ہے، تہذیب مغرب کی تنقید کرتا ہے، ہمیں تنذیر دیتا ہے کہ یہاں یاد رکھیے گا اس تصور میں الجھ کر نہ رہ جانا. اسلام یا قرآن دوسرا تصور حیات پیش کرتا ہے. وہ ساری عمر اقبال کا جو کہتے ہیں نا فلسفہ خودی ہے، وہ یہی بات ہے. وہ مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ اس تصور میں نہ تم نے آ جانا، اس فریب میں نہ آ جانا جو فرنگ کی تہذیب نے پیدا کیا ہے کہ انسان سوائے اس آب و گل کے اور کچھ نہیں اور کاروان زندگی بے منزل است. یہ تصور غلط ہے، یہ اسلامی نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. اسی کو سیکولر کہتے ہیں. اسلام کا یا قرآن کا تصور یہ ہے کہ اس زندگی سے آگے چلتی ہے زندگی، اور اصل میں زندگی تو اسی کا انعام ہے. یہ یہاں تک تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بحث کچھ علمی سی، نظری سی، تھیوریٹیکل سی، ایکیڈیمک سی ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. اس دنیا کا نظم و نسق، نظام حیات، اقوام عالم، تمدن انسانیت، اس سب کا دار و مدار اس تصور کے فرق پر ہے. تصور اگر وہی ہے جو مغرب کا ہے تو یہ دنیا جہنم بنی رہے گی اور جہنم کے آگ کے شعلوں میں تیزی ہوتی چلی جائے گی. تصور اگر یہ آئے گا جو قرآن نے دیا ہے تو میں آگے چل کے عرض کروں گا یہ دنیا جنت بن جائے گی یہیں سے. قرآن کریم نے یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا ہے کہ زندگی تو حقیقت میں وہ ہے جو آنے والی ہے. ایک ویسے تو سارے قرآن میں حیات بالآخرت، ایمان بالآخرت جسے آپ کہتے ہیں وہ اسی کا انعام ہے. ایک آیت میں ان دونوں زندگیوں کے متعلق قرآن نے اس انداز سے فرق کیا ہے کہ جھوم جھوم جاتا ہے انسان اس کو دیکھ کے. 29/64 نکال لیجیے، اس لیے کہ یہاں 2 لفظ سامنے آئیں گے. ان لفظوں کو دیکھیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اگرچہ میرے نزدیک قرآن کا جو منزل من اللہ یا انسانی فکر سے ماورا سرچشمے سے آنا ہے وہ اس کی معنویت، اس کی تعلیم اور اس کے حقائق ہیں، لیکن جہاں تک اس کے اسلوب بیان، اس کے الفاظ کا تعلق ہے وہ بھی کچھ کم مجزہ نہیں ہے. عربی زبان کے ہی پہلے تو وسط آپ جانتے ہیں، میں تو بار بار یہ بتاتا ہوں آپ کو. پھر قرآن کا انتخاب دیکھیے. نکال لیا آپ نے آیت وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ جو قریبی زندگی ہے، دنیا کے معنی یہ قریبی زندگی، پیش پا افتادہ، یہ جو ہمارے سامنے کی زندگی ہے یہ تو عارضی دلچسپیاں ہیں. دیکھیے گا یہاں لفظ حیات آیا ہے، یہ اتنا ہی ہے، اس کی کوئی مستقل ویلیو نہیں ہے. یہ ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. یہ اتنی ہی چیز ہے. آگے دیکھیے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی جو ہے وہ تو اس کے بعد شروع ہوتی. میں نے کہا تھا نا کہ بات نکالیے. 2 لفظ دیکھیے. حیات الدنیا لفظ حیات ہے، اور اس کو جو آخرت کے لیے کہا ہے لَهِيَ الْحَيَوَانُ، مادہ وہی ایک ہی ہے دونوں کے لیے. وہاں پہلے حیات کا ہے، یہاں حیوان کا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں یہ باب ایک ہوتے ہیں، وزن جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے. عجیب و غریب زبان، ان پڑھ لوگ سے بالکل ان پڑھ، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لے آئے تھے. باب ان کے ہاں ہوتا ہے، وزن ان کے ہاں ہوتا ہے. مثلا فعیلون کے وزن پہ رحیمن آتا ہے. ہر باب کے ہر وزن کے بدلنے سے بنیادی معنی وہی رہتے ہیں،
لیکن ان معنوں کے اندر تخصیص ہو جاتی ہے، وسعت ہو جاتی ہے، استثناء ہو جاتا ہے، وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ حیات عام وزن کے اوپر ہے، جس کے معنی ہیں جس میں حرکت کی نمود ہو، بنیادی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے سانپ کو دیکھا کہ اس کو یوں کیجئے تو زندہ سانپ جلدی سے یوں پڑتا ہے، تو وہ اس کو حیاتن کہتے تھے سانپ کو۔ اب وہاں سے انہوں نے حیات کا لفظ لے آیا، چھیڑنے سے سوکڑنے والی۔ میری بیٹیوں، حیا کا لفظ بھی یہیں سے ہی۔ کیا بات تھی ان لوگوں کی۔ تو حیات تو یہ ہو گئی، باب بدلا، حیوان فعلان کے وزن سے ہے۔ اس وزن کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرا وزن جو ہوتا ہے فعیلن کا، اس میں یہ چیز آتی ہے ارتقائی طور پر اسی طرح سے درجہ بدرجہ مستقل تسلسل سے قاعدے قانون کے مطابق جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ جو چیز اس کے مطابق ہوگی وہ اس وزن کے اوپر، فعیلن کے وزن کے اوپر آتی چلی جائے گی، نارملی اسی پہ معمولاً آنا۔ اور اگر کہیں کسی جگہ کسی شے کے اس ارتقاء کے اندر ایمرجنس ہوگی کہ اس کڑیوں کو توڑ کے اس کے خلاف کوئی چیز نمودار ہو جائے یکا یک اس طرح سے، یہ آج کی جو ایوولوشن کی تھیری والے مغرب والے ہیں، انہوں نے خود یہ چیز کہی ہے کہ فزیکل لاز ایوولوشن کی جو کڑیاں ہیں وہ کڑی در کڑی چلی آتی ہے آگے، لیکن درمیان میں آ کے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے ایسی نمودار ہو جاتی ہے جو پچھلی کڑیوں کی پیدا کردہ نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں وہ کیسے ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ایمرجنٹ ایوولوشن رکھا ہے انہوں نے، اور اس پہ بڑا ورک ہو رہا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں طے پایا کہ کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک تو پروگریسو ایوولوشن جو درجہ بدرجہ چلی آ رہی ہے، اور اس میں کسی مقام پہ آ کر اور وہ ایمرجنٹ ایوولوشن آتی ہے جو یک لخت ہو نمود میں آ جاتی ہے۔ یہ اس مقام پہ یہ یورپ کے سائنٹسٹ، وہاں کے مکتشفین اس مقام پہ پہنچے ہیں، یہ ان کے ہاں دونوں الگ الگ سائنسز ہو گئی ہیں اب، ایمرجنٹ ایوولوشن اینڈ پروگریسو ایوولوشن۔ یہ جو فعلان کا وزن ہے عزیزان ایمان، کوئی چیز جو ایمرجنسی کے طور پر، ایمرجنٹ کے طور کے اوپر ہنگامی اور فجائی طور پہ نمودار ہو جائے، پچھلی کڑیوں کا لازمی اور فزیکل ذریعہ نہ ہو، منطقی ذریعہ کانسیکوینس نہ ہو، نتیجہ نہ ہو، اس کے خلاف کوئی چیز یوں ہی نمودار ہو جائے، تو وہ فعلان کے وزن کے اوپر وہ الفاظ آئیں گے۔ حیوان فعلان کے وزن کے اوپر ہے کہ یہ حیات الدنیا تو فزیکل لاز کے تابع چلی آتی ہے، اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے جو ایمرجنٹ ایوولوشن کے تابع آئے گی، اور وہ ہے جو اصل حیات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرانسیسی ڈاکٹر جس کا میں اپنے آپ کو ذکر کیا کرتا ہوں، وہ بقائل دی بائبل، دی سائنس دی بائبل اینڈ دی قرآن والا، یہ مقام ہے جہاں آ کے وہ جھوم جھوم اٹھتا ہے کہ کیا زبان ہے، کیا کتاب ہے، وہی مادہ ہے، محض اس کے باب یا وزن کے بدل دینے سے وہ اتنا بڑا مسئلہ حل کر کے رکھ دیتا ہے۔ صاحب کہتا ہے یہ تو حیات ہی ہے، یہ حیات الدنیا، اور وہ جو اس کے بعد کی ہے ان الدار الآخرۃ لحی الحیوان۔ سوچئے کیا ترجمہ کرے گا کوئی اس کا۔ وہ ایمرجنٹ ایوولوشن سے وہ ایک زندگی آتی ہے، اور وہ ہے زندگی زندگی کہلانے کی مستحق۔ لو کانوا یعلمون، علم، اگر تم علم کی بارگاہ سے پوچھو گے تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کیونکہ یہ بنیادی فرق ہے کفر اور اسلام میں، سیکولرزم میں اور قرآن میں، اس لیے میں اس کو زیادہ وضاحت سے بیان کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے ہمارے کہ یہ فرق کیا ہے دونوں کے اندر۔ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ عملی زندگی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے اس کا۔ ابھی تو یہ دیکھیے کہ علمی دنیا کے اندر یہ چیز ہے، قرآن نے بیان کی 1400 سال پیشتر،
وہ کس طرح سے ان کے جتنی آج ان کے ہاں کے انکشافات سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں کس طرح اس کے مطابق چلا آ رہا ہے. ہمارے ہاں میں نے جیسے عرض کیا ہے اقبال نے اس چیز کو اپنی شاعری اپنے پیغام کا موضوع بنایا اور اصل میں اسلام اور کفر میں یہی مابہل امتیاز ایک چیز اسی کو موضوع بنانا چاہیے تھا. انہوں نے بنایا اس کو. میں یہاں اتنا عرض کر دوں کہ میں جو اکثر اور بیشتر قرآن کی آیات کی وضاحت میں اقبال کا شعر لے آیا کرتا ہوں اس میں شبہ نہیں کہ اقبال کی فکر سے میں نے بھی اپنے ہاں کی جو بھی بصیرت حاصل کی وہ مستنیر ہے اس سے، اس لیے کہ ہمارے دور میں نہیں صدیوں تک بھی نگاہ پیچھے کی طرف دوڑائیں تو جیسی گہری نگاہ قرآن پہ ان کی تھی بہت کم کہیں اور ملے گی. اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو کچھ قرآن سے سمجھا اس کو آگے سمجھانے کا جو اسلوب ان کو فطرت نے عطا کیا تھا اس کی مثال نہیں ملی. شاعری جو ہے انہوں نے اسی لیے اختیار کیا تھا ان حقائق کی وضاحت کے لیے کہ ایک تو ہمارا مشرق والوں کا مزاج کچھ واقعی شاعرانہ ہوا ہے، شاعری سے بات جو ہے اس میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ تھی دلچسپی کی بات نہیں، یہ جو ایبسٹریکٹ ٹروتھس ہوتے ہیں غیر محسوس حقائق مثلا نظریہ ارتقاء تو اب یہ ایک بہت بڑا ٹروتھ ہے، حقیقت ہے، حقائق میں شمار اس کا ہوتا ہے لیکن محسوس طور پہ بات نہیں سمجھ میں آتی. ان چیزوں کو تشبیہات کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، تشبیہ محسوسات کے ذریعے دی جاتی ہے. تو جیسی جتنی برجستہ وہ تشبیہ ہوگی ویسا ہی عمدگی سے وہ حقیقت یا وہ ٹروتھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ انداز قرآن نے خود اختیار کیا ہے. سورہ آل عمران کی پہلی آیتوں میں آپ دیکھیے کہ اس نے کہا ہے کہ قرآن کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک محکمات ہے اور ایک متشابہات ہے. محکمات تو قوانین ہیں، احکام ہیں، ان کو تو انہی الفاظ میں بیان کیا جانا چاہیے تھا، ہر لفظ کا وہی معنی جو حقیقت میں معنی ہے. لیکن حقائق کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا، حقائق کو تشبیہات کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے. تو قرآن نے تو اس قسم کے حقائق کو بیان کیا ہے، بہت بڑے حقائق ہیں زندگی کے، کائنات کے، تو اس نے خود قرآن میں بھی تشبیہات کے ذریعے بیان کیا ہے. محسوس طے سے تشبیہ دی جاتی ہے تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. ہمارا ذہن، ہماری فکر اس زندگی میں محدود فکر ہے، یہ محسوسات کی خوگر ہے، اسی سے زیادہ اچھی طرح بات سمجھ میں آتی. اقبال نے قرآن کے ان حقائق کو تشبیہات کے ذریعے سے واضح کیا اور وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تشبیہات اس کی اور اتنی سہل الفہم ہوتی ہیں کہ بات وہ کرتا ہے کھٹ سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مثلا یہی لیجئے، یہ زندگی بھی ضروری زندگی ہے لیکن اصل حیات اس کے بعد آ کے شروع ہوتی ہے. اقبال کے ہاں میں نے جیسا عرض کیا ہے فرنگ، مغرب، تہذیب مغرب، یہ جتنی چیزیں وہ کہتا ہے یا خالی عقل اس کے مقابلے میں عشق، وہ یہی بات سمجھانے کے لیے ہے کہ ان کا تصور حیات سیکولر ہے، وہ صرف فزیکل لائف کو میں بلیو کرتے ہیں. قرآن کا تصور حیات اس سے آگے چلتا ہے. یہ زندگی اس کو بھی وہ اہمیت دیتا ہے قرآن. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں منزل تک پہنچنا ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کو توانا اور طاقت پر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے ہمارے، لیکن مقصود بھی ذات نہیں ہے. اقبال اپنی ساری شاعری میں یہ دونوں چیزیں بیان کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ زندگی بھی ضروری ہے لیکن مقصود بھی ذات نہیں ہے. تشبیہات کے ذریعے سے قرآن نے بھی یہ کہا ہے نا کہ حیات الدنیا بھی ہے، اس میں شبہ نہیں، لیکن زندگی کہلانے کی مستحق
وہ وہی ہے جو ایمرجنسی کے روح سے اس کے بعد شروع ہونے والی زندگی. اقبال کہتا ہے زمین خاک درے میں خانہ ماں. خاک درے میں خانہ ماں محض وہ ایک ذریعہ ہے، مٹی ہے، جس سے اصل تو مقصد میخانہ ہے. میخانے کی وہ مٹی نہیں ہے. آپ اس میخانے میں جا کے مٹی کو نہیں چاٹتے. زمین خاک درے میں خانہ ماں فلک یک گردش پیمانہ ماں. کیا بات ہے، گردش پیمانہ، فلک یک گردش پیمانہ ماں. اور تشبیہ آگے آتی ہے کہ حدیث سوز و ساز ماں دراز است. ہمارے سوز و ساز کی داستان جو ہے وہ بڑی دراز ہے. جہاں دیباچہ افسانہ ماں، ہمارے افسانے کی کتاب کا دیباچہ ہے. یہ تو پریفیس ہے. جہاں دیباچہ افسانہ ماں. اب آپ نے دیکھا بات کیسے سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں بھی آئی اور دل سے ایک ہا بھی نکلی. سمجھ کے معنی یہ ہے کہ بے ساختہ واہ نکلے. جہاں دیباچہ افسانہ ماں. وہ دیباچہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کتاب کا مضمون سمجھنے کے لیے. لیکن اگر کوئی صرف دیباچہ پڑھ کے رکھ دے اور آگے چلے ہی نہ تو اس نے کتاب کو خاص سمجھا. وہ تو اصل کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے جہاں دیباچہ افسانہ ماں. میں نے جیسا عرض کیا اقبال کی ساری عمر اسی چیز میں گزری ہے. ان کا سارا پیغام اس پہ ہے. تو اس کے اوپر تو کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں. بہرحال میں نے یہی انداز کیا. میری کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں کوئی قرآن کی بیان کردہ مشکل ایبسٹریکٹ ٹروتھ کوئی حقیقت آتی ہے، وہاں اقبال کا کوئی شعر، کوئی قطع میری مشکل کو حل کر دیتا ہے اور واہ واہ نکلتی ہے زبان سے. یہی چیز ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھاؤ یہ مقام انتہائے راہ نہیں. راستہ تو یہ بھی ہے، اسی سے ہی جانا ہے. اب دیکھا انتہائے راہ کیا کہ کیا بات کر دی. یہ جو یہاں موت واقع ہوتی ہے، اس موت کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ایک تشبیہ اور سنیے. بگوشم آمداد گردوں دم مرگ. موت کے وقت میرے کان میں آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ موت جو ہے بظاہر خاتمہ نظر آتا ہے نا آسمان سے، وحی کے ذریعے، قدر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے یہ آواز آئی. سنیے تشبیہ. شگوفہ چوں فرو ریز برے ہست. درخت کا شگوفہ جب گر پڑتا ہے تو پیچھے اس کے پھل ہوتا ہے. اللہ اکبر. شگوفہ چوں فرو ریزن برے ہست. اس شاخ کو رونا نہیں چاہیے کہ میرا شگوفہ جو ہے یہ گر گیا. تو ارے اس کے گرنے کے بعد تو اس میں پھل آتا ہے. اب اس زندگی کو شجر حیات کا شگوفہ کہنا، اثر حیات کو اس شگوفے کے گرنے کے بعد پھل کہنا. شگوفہ گرے نہیں تو پھل ہی نہیں آتا. اس کے گرنے سے ہی پھل ہوتا ہے، اور گرنے سے نقصان نہیں ہوتا. اگلی منزل شگوفے سے آگے ہوتی ہے. مقصود بھی ذات تو پھل ہوتا ہے، لیکن شگوفے کے بغیر پھل نہیں آ سکتا، اور اس کے گرنے سے پہلے نہیں آتا، اور اس کے گرنے سے ماتم نہیں شروع ہو سکتا. اس لیے وہ تو اس چیز کی علامت ہے کہ پھل نکلا. تشبیہ ہے، سنیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. اف. اور شعر ہے کہ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن. مقصد یہ ہے
مقام پرورش خودی کی ذات کی نشو و نما کے لیے یہ ذریعہ ہے. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. یہ دونوں نظریات جو ہیں، اب یہاں اس نے کہا ہے کہ مقام پرورش آہو نالا فزیکل لاز کے تابع یا وہ طبی نظریہ ارتقاء کے ماتحت نشو و نما جسم کی ہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو دوسری شے ہے جسے کہا گیا ہے وہ خودی ذات، اس کی نشو و نما، قرآن کہتا ہے کہ اس کی نشو و نما تو ٹھیک ہے فزیکل غذاؤں کے ذریعے سے، طبی اسباب و ذرائع کے ذریعے سے ہوتی ہے. جسم کی پرورش، اس کی پرورش جو ہوتی ہے تو وہ اقدار یا ویلیوز کے ذریعے ہوتی ہے. اب یہ اقدار اور ویلیو کیا چیز ہے؟ اب تو خیر اس گھی کا نام لینا ہی جرم ہے، یعنی آہستہ آہستہ میں بتایا کرتا ہوں نا، کیا اس کو یاد رکھیے اس چیز کو کہ دین جب مذہب میں بدلتا ہے تو الفاظ وہی ہوتے ہیں، ان الفاظ کی حقیقت کیسے بدل جاتی ہے یہ ہماری اگلی نسل نے تو دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ گھی کسے کہتے ہیں. بہرحال ہماری زندگی تو اس میں گزری ہے، اسے گھی کہتے تھے. آہستہ آہستہ اس کے بعد کچھ بننا شروع ہوا تو وہ پہلے تو وناسپتی کہلایا، وہ ٹھیک تھا. وناسپتی ویجیٹیبل کا ترجمہ ہے ہندی میں، تو ویجیٹیبل سے کوئی چیز بنی تو ویجیٹیبل بنا. ویجیٹیبل کے ساتھ انہوں نے ویجیٹیبل گھی کا لفظ استعمال کر دیا. اب یہاں سے حق و باطل کی امیزش شروع ہوئی. وہ ویجیٹیبل سے جو بنتا تھا وہ گھی نہیں تھا، گھی ایک اور چیز تھی ہمارے ہاں. وہ انسانوں کے بنائے سے نہیں بنتا تھا، وہ فطرت کا دی ہوئی ایک چیز، وہ گائے بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ایک دہنیت ہوتی تھی. وہ مکھن ہوتا تھا، مکھن بلو کے مکھن تیار کیا جاتا تھا، اس کو گرم کیا جاتا تھا، اس میں سے ایک شے نکلتی تھی، اس کا نام گھی تھا. تو یہ پہلے تو ہوا ویجیٹیبل ہی شروع، یہ صرف مذہب تھا. اب اس کے ساتھ اس کی آمیزش شروع ہوئی، سلاد کو نماز شروع کیا کرنا، ویجیٹیبل گھی. تو اس وقت تک بھی ڈالڈا جو تھا وہ کچھ پس درجے کی چیز تھی. بازار میں کوئی لینے بھی جاتا تھا تو وہ ایسے ڈھانپ کے لاتا تھا چوری چوری جیسے سمگل کیا ہوا ہو پتہ نہ چلے کسی کو. ڈالڈا آیا ہے، بچوں کو تاکید کی جاتی تھی کہ بیٹا بات بتانا نا کسی کو کہ ابا جی ڈالڈا لائے ہیں. ایسی قابل شرم چیز ہوتی تھی. آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ صاحب یہ ڈالڈا یا بناسپتی ہے نا جس سے شرم آتی ہے، تو یہ بیچ میں سے یہ نکل گیا، اب اس کا نام ہی گھی ہو گیا. یہ گھی ملک کہلاتی ہیں. گھی کہلاتا ہے آپ کے ہاں وہی خالص ڈالڈا جس کے لانے سے آپ کو شرم آتی تھی، اور اب وہ ڈالڈا گھی ہو گیا. اب ڈالڈا نہیں نا ساتھ اس کے نام رہا، بناسپتی بھی کوئی نہیں کہتا اس کو، گھی. اب یہ گھی ہو گیا. اب آپ سوچئے دین اور مذہب میں فرق. اگر کتاب میں کسی میں لکھا ہوا ہو کہ گھی جو ہے وہ انسان کی اس لیے اتنی توانائی دیتا ہے، اتنی تندرستی دیتا ہے، اتنی صحت دیتا ہے، اس کے یہ خواص ہیں، یہ خوبیاں ہیں اس کے اندر، کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہو گھی کے متعلق، اور گھی ہو یہ جو ڈبے سے نکلتا ہے، تو اس کے کھانے سے تو الٹے تبدیق ہو جاتی ہے انسان کو. اب یہ جو پڑھنے والا ہوگا کتاب کے، وہ یا تو کہے گا کہ یہ کتاب میں غلط لکھا ہے، ہم نے تو گھی کو کھا کے دیکھا. ہزار سمجھائیے کہ بابا یہ گھی نہیں ہے، وہ کہا ہے صاحب دیکھیے لکھا ہوا بھی گھی ہے، ہم بازار سے جاتے ہیں گھی لاتے ہیں، گھی کہہ کے اماں ہمیں پکا کے بھی دیتی ہے.
تو مذہب اس طرح سے، دین اس طرح سے مذہب بن جاتا ہے عزیزان من، کہ جو کچھ مذہب دین کے متعلق جو قرآن میں لکھا ہوا تھا، وہ موجودہ مذہب کے متعلق ہم جو اس میں چشمہ کرتے ہیں وہ فٹ ان نہیں ہوتا اس میں. یہ گھی نہیں ہے، یہ بناسپتی ہے عزیزان من، مین میڈ ہے. تو بات ہوئی تھی گھی سے. گھی خالص جو ہے وہ واقعی جسم میں توانائی دیتا ہے. حلال کی کمائی سے خرید کے لائیے گھی کے اثرات خواص وہی ہوتے ہیں. چوری کا گھی لائیے، طبی طور پہ اس کے بھی خواص، اس کے بھی اثرات وہی ہوتے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ فزیکل لا کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس میں فرق نہیں کرتا کہ آپ گھی اپنے پیسے سے خرید کے لائے ہیں یا چوری کر کے لائے ہیں. یہ جو فرق پڑتا ہے اپنے پیسے کا گھی اور چوری کے گھی کا فرق جو جا کے پڑتا ہے وہ انسان کی ذات اور خودی پہ پڑتا ہے، جسم پہ نہیں پڑتا. قانون یہ ہے کہ جس طرح سے خالص گھی جسم کو توانائی اور صحت دیتا ہے، یہ اپنی کمائی سے خریدا ہوا لایا ہوا گھی اسی طرح انسانی ذات کو توانائی بخشتا ہے. اس کی پرورش اس سے ہو، اسے کہتے ہیں ویلیو. یعنی اپنی کمائی سے خریدنا، یہ چیز فزیکل لا کی بات نہیں ہے. یعنی یہ طبی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. یہ کیا فرق ہے؟ یہ جو فرق ہے کہ وہ چیزیں جن کا اثر انسان کی ذات پہ ہوتا ہے. میں عام الفاظ میں یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ ویسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ویلیو کہتے ہیں کس کو ہیں. یہ اقدار کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ گھی کا خالص ہونا فزیکل لا، ٹیسٹ بھی فزیکل اس کا، جسم کو توانائی بخشتا ہے، بالکل صحیح ہے. کسی طریقے سے گھی لے آئیے، خالص ہونا چاہیے، وہ وہی اثرات اس کے ہوں گے فزیکل لاز میں. لیکن ویلیو یہ ہے کہ اگر گھی چوری کا اور دوسرے کے استحصال سے، دوسرے کی محنت کی کمائی کے نچوڑ سے آپ لے آئیں گے وہ گھی، جسم کی پرورش تو ہو جائے گی. آپ کی ذات جو ہے اس میں اضمحلال اور کمزوری واقع ہو جائے گی. اور اگر یہی گھی آپ اپنی کمائی کا، اپنی محنت کا، دوسرے کی محنت کو استحصال کیے بغیر لے کے کھائیں گے، جسم کی پرورش بھی صحیح ہو جائے گی، انسان کی ذات کی پرورش بھی صحیح ہو جائے گی. یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں اقدار. یہ فزیکل لاز نہیں ہوتے. لاز یہ بھی ہیں، یہ لاز وحی کے ذریعے ملتے ہیں، منزل من اللہ ہوتے ہیں. ان کا سرچشمہ ذات خداوندی کا علم ہوتا ہے. تو فزیکل لاز تو اس کائنات کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں، سائنٹیفک ڈسکوری سے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ جو ویلیوز ہیں یہ وہیں سے ملتی. ویلیو عام قوانین کے ذریعے سے بھی پیدا نہیں کی جا سکتی، نہ انجیکشن ان کا کسی کے اندر کیا جا سکتا ہے. آپ یہ چیز تو قانون کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کی چوری نہ کرے، ہو سکتا ہے. یہ قانون کے ذریعے آپ کسی کو اس پہ آمادہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی محتاج کی مدد بھی کریں. اس کا تعلق ویلیو سے. تو یہ جو چیز ہے اس دنیا میں جو زندگی ہے، اس زندگی کے معنی یہ ہیں کہ گھی کا خالص ہونا بھی ضروری ہے صحت کے لیے. ایک بات یہ تو مومن اور کافر دونوں کے لیے یکساں ہے. سردار جسونت سنگھ پلوان کھائے گا کہ ہو تے تاوی، تے ساڈا بھولو کھائے گا تاوی، او کہ ہو دونوں جی کو جی اثر کرے گا. لیکن جو چوری کا کھائے گا اور جو اپنی محنت کا کھائے گا، اس کا اثر اس سے آگے جا کے پڑے گا. اس دنیا کی زندگی یہ ہے
کہ یہ جتنے طبی قوانین کے تابع ضروری ہیں جسم کی پرورش آسائش نمائش کے لیے، وہ سامان ضروری ہے اس کے لیے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اقدار جو ہیں جو آپ کو وحی کے ذریعے ملی ہیں، قرآن کے اندر ہیں، ان اقدار کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، وہ ساتھ رکھیں، گھی خالص کی تلاش کریں، بڑی ضروری چیز ہے یہ صحت کے لیے، لیکن اپنی کمائی کا لائے، بڑی ضروری ہے یہ بات انسان کی خودی کی پرورش کے لیے، اور اسی نے تو آگے چلنا ہے۔ اب بات کیا ہو گئی کہ یہ جو پریزنٹ ہے سامنے، اسے آج دنیا کہتے ہیں عربی زبان میں، قرآن میں پریزنٹ کو، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پہلی دعا یہ سکھائی گئی ہے، لیکن یہی ختم نہیں کی بات، خالص گھی لاؤ، یہ تو ہو گیا دنیا حسنۃ، اور اگلی چیز یہ فیوچر جسے آپ کہتے ہیں، اسے آخرت کہتے ہیں۔ زندگی طبی موت کے بعد کو آگے جو چلتی ہے وہ آئے گا جسے آپ فیوچر کہتے ہیں، اس کی پرورش، اس کی نشو و نما جو ہے، اس زندگی کے حسنات جو ہیں بالآخرت حسنتاً، وہ اقدار کے ذریعے سے آپ کے ہاں ہوگی۔ اب یہ ہوا اسلام، اس دنیا کے طبی ذرائع سامان سب کو نہایت خالص عمدگی طریقے سے حاصل کرنا، یہ اور اقدار کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اس کے حاصل کرنے میں، اس کے استعمال کرنے میں، یہ ہو گیا اسلام۔ مغربی تہذیب اور نظریہ حیات کے تابع اقدار نہیں آتی، اس لیے ان کا ذریعہ یہ ہے مائی کنٹری رائٹ اور رانگ، رائٹ اور رانگ کا تصور اقدار سے ہے۔ مائی کنٹری فزیکل چیز ہے، مجھے اپنے مملکت کی، اپنی قوم کی، ان کی فکر کرنی چاہیے، جس طریقے سے بھی ہو، مجھے اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے، مجھے اپنی کرسی کی فکر کرنی چاہیے، ساری فزیکل لائف، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے حاصل ہو اور کیسے حاصل ہو، یہ اقدار سے تعلق ہے اس کا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بات جو پہلے نظری سی نظر آتی تھی، بالکل محض ایکیڈیمک سی نظر آتی تھی، زندگی کے اوپر اور دنیا کے نظام پہ کتنا بنیادی اثر پڑتا ہے اس فرق کا۔ یہ جو چیز ہے کہ اس دنیا میں، اس امن میں، اس انداز سے رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اقدار ہر وقت سامنے رہے انسان کے، یہ ہوئی مومن کی زندگی۔ کیسے سمجھاتا ہے ایک بات، مانند سحر صحن گلستاں میں قدم رکھ، تشبیہ دیکھ رہے ہیں آپ، مانند سحر۔ اب دیکھیے کیا چیز، سحر، رات کی تاریکیوں کے بعد وہ نمود سحر، وہ کہکشانی روشنی، وہ ایک مرمری سا غبار، ہر چیز میں زندگی کی نمود ہو جاتی ہے اس سے، لیکن وہ کہتا ہے اس دنیا کے اندر کیسے زندگی بسر کر، مانند سحر سحر گلستاں میں قدم رکھ۔ سنیے، آئے تہ پاک گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے۔ اللہ، اس کو کہاں سے یہ چیز حاصل ہوئی؟ جو کہا ہے نا اس نے کہ شاعری بھی شیوائے پیغمبری ہوتی ہے۔ سنیے، یہ زندگی مانند سحر صحن گلستاں میں قدم رکھ، آئے تہ پاک گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، اور کہتا ہے کہ ہو سحر، ہو کو ہو بیاباں سے ہم آغوش، ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ سحر کے ہاتھوں سے دامن افلاک چھوٹ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ نورانیت کا منبع اور مرکز تو اس کا وہی افلاک کے ہوتا ہے نا، وہ وہاں کا سورج ہوتا ہے، وہاں کی روشنی ہوتی ہے، اس سے اگر اپنا تعلق منقطع کر لے تو سحر کی نورانیت باقی نہیں رہتی۔ کیا بات ہے اس کی تشبیہات میں، حسین شعر ہے۔ پھر عرض کروں، مانند سحر صحن گلستاں میں قدم رکھ، آئے تہ پاک گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے۔
سحر آتی اس طرح سے ہے، گوہر شبنم ٹوٹتا ہی نہیں اس کے آنے سے۔ اور ہو بیاباں سے ہم آغوش، ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ اللہ، مومن کی زندگی ہو بیاباں سے ہم آغوش، یہاں تک دونوں برابر، یورپ کا میٹیریلسٹ یا پازیٹیوسٹ یا مادہ پرست جسے آپ کہتے ہیں، اور مرد مسلمان، یہ تو دونوں ایک ہیں، لیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے، یہ اختصاص ہو گیا مرد مومن کی زندگی کا۔ اور سحر کی تشبیہ میں ساری باتیں آ گئی عزیزان۔ یہ ہے عروج، اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی خودی کے اندر انسانی ذات کی جو نشو و نما ڈیولپمنٹ آگے ہوتی ہے، وہ جو قرآن کے لفظ تھے نا، ثم یارجو الیہ، اب آگے ہم اس کی طرف۔ میں نے کہا تھا نا الہ جو ہے بڑا سگنیفیکینٹ ہے، اس میں بڑی اہمیت ہے، وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اب ارتقاء کی ڈائریکشن کون سی ہوگی۔ کبھی زندگی کی ارتقاء جو ہے اس کی ڈائریکشن ساؤنڈ مائنڈ اینڈ ساؤنڈ باڈی، یہاں تک ہی وہ گئے تھے، لیکن اس کے بعد ڈائریکشن اس نے کہا ہے الہ، الی ربک المنتہا۔ اب نصب العین تمہارا جو ہے، ڈیسٹینیشن تمہاری جو ہے، وہ اس زندگی کے بعد آگے اس طرف جانا ہے تم نے۔ اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ عروج لفظ یہ استعمال ہوا ہے، بلندی کے معنی ہے اس میں، لیکن وہ بلندی جس میں بتدریج جس کی طرف جایا جائے، جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہیں، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو ہیں، درجہ بدرجہ ارتقائی طور پر اوپر چڑھتے جاؤ، ڈیسٹینیشن مقرر کیا، الی ربک کا منتہا، اس طرف تمہارا رخ ہونا چاہیے۔ انا للہ انا الیہ راجعون، خدا بن جانا نہیں، خدا کی طرف جانا۔ بندہ مولا صفات خداوندی کا حد بشریت کے اندر منعکس کرتے جانا اپنے ہاں، اقدار اس کو کہتے ہیں عزیزان مان۔ اے چھوٹا جہا رب بن جانا، یہ جو چیز ہے کہ وہ ہے ڈیسٹینیشن، وہ منبع، وہ مرکز، اس کی طرف رخ کرنا اور اوپر کی طرف جانا، ابھرتے ہوئے چلے جانا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عروج اس منبع حسن و زیبائی کی طرف، رخ اس طرف۔ اجازت دیں تو ایک غزل کا شعر عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں کے بعد غزل کو شاعر بھی تشبیہ تو ہوتی ہے ان کی غزل کے انداز کی، لیکن بعض اوقات بڑی بڑی عظیم حقیقتیں وہ بھی بیان کر جاتے ہیں۔ مجھے وہ تشبیہ اس اعتبار سے پسند ہے، وہ عروج والی بات جو ہے اور اس مرکز کی طرف جانے والی بات جو ہے، دونوں چیزیں آپ نے دیکھ لی نا۔ وہ مرکز حسن و زیبائی، وہ منزل ہے، اس کی طرف عروج سے اوپر جانا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا۔ مضمون بڑا پیش پا افتادہ ہے انگڑائی کا، بات خالص غزل کی ہے، لیکن جو معنی پیدا کر گیا ہے اس کے اندر، کسی کا کام ہے کہ سنا دوں۔ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی۔
یہ تو انسانی خودی کی انگڑائیاں ہیں جو اس مرکز کی طرف مائل پرواز ہوتی ہیں عزیزان اللہ. الہ رب کا منتہا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. اور یہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اسے بیان کیا گیا ہے. عظیم آیت، عظیم کون سی آیت نہیں ہے، مجھے تو ہر کہتے ز فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائی جاس. وہ تو حسن پیکر ہے، مجسمہ سر سے پاؤں تک حسن کا ہے. میں کیا کہوں، جہاں بھی جا کے نگاہ ٹکتی ہے وہ مقام کہتا ہے کہ یہی مقام ہے تمہارے ٹک جانے کا. قرآن کی تو یہ کیفیت ہے. ز فرق تابہ قدم ہر کو جا کے می نگرم، فاتحہ سے ون ناستہ کرشمہ دامن دل می کشد جائی جاس. آیت ہے قرآن کی سورہ رحمان، آپ نے تو سنا ہوگا. بڑی کہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. انسانی زندگی کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے نو انسان، اے نو انسان اقطار السماوات والارض، بڑی چیز. ارض اور سما قرآن اس آؤٹر یونیورس کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کی حد کوئی نہیں ہوتی. جتنی بھی آؤٹر یونیورس ہے، علم الافلاک کے ماہرین سے پوچھئے، یورپ والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ کائنات محدود ہے، اس کی آخری حد کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہے محدود یہ. اور محدود ہی نہیں، ایکسپینڈنگ یونیورس وہ کہتے ہیں. یہ بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے اس کی حدود کیا ہیں. قرآن اسے اقطار کہتا ہے. اقطار السماوات والارض سے اگر تم آگے جانے کی استطاعت رکھتے ہو، آگے بھی جا سکتے، لیکن اس کے لیے لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے ایک خاص قوت کی ضرورت ہے، اور وہ قوت تمہیں وحی خداوندی کے روح سے مل سکتی ہے. اقطار السماوات والارض سے آگے. وہ فرانسیسی ڈاکٹر جس کا میں ذکر کیا کرتا ہوں، وہی غیب القرآن اور سائنس والا جو ہے، یہ آیتیں ہیں، یہاں آ کے وجد میں ڈوب جاتا ہے. وہ پکار کے کہتا ہے اپنے دور کے تمام سائنسدانوں اور مفکرین سے کہ خدا کے لیے بتاؤ 1400 سال پیشتر یہ باتیں کون سا فکر انسانی کہہ سکتا تھا اقطار السماوات والارض سے آگے جانے کی. وہ کہتا ہے کہ اگر اقطار کے وہ معنی نہ بھی لو جو چیز ہے کہ ان حدود سے بھی آگے، یہ جو اسپیس کے کانکرر ہیں آج، یہ ارض کی حدود سے اور ان کے ہاں کی ایٹماسفیئر کی حدود سے تو یہ بھی آگے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تو اقطار السماوات والارض سے بھی آگے کی بات کہہ رہا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ چیز سلطان، ایک خاص قوت ہے. سلطان مبین قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے ان اقدار کو کہ جو وہ وحی کے ذریعے دیتا ہے. آگے جانے سے پہلے دو چیزیں یوں ہی آ جاتی ہیں. یہ انستطعتم عربی زبان کی وسعت، اس میں بھی ایک شرینی ہے جو میں بیان کیا کرتا ہوں. یہ ہے حرف شرط، جسے ہم اگر کہتے ہیں. اگر تم میں یہ استطاعت ہے کہ تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے. انگریزی زبان میں اف ہوگا اس کا ترجمہ، یہی ہوگا ترجمہ. یہ عربی زبان ہے. اس میں اس حرف شرط کے لیے حرف شرط جو ہیں وہ کتنے ہی ایک، یہ اکیلا ایک ہی نہیں ہے. ان میں سے یعنی فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر یہ کرو جو آگے کہا جا رہا ہے، اگر وہ ممکن ہے تو اس کے لیے اور لفظ حرف.
اگر بین بین ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو اور حرف شرط, اور اگر ناممکن ہے اگلی بات تو اور حرف شرط. میرے اللہ یہ قوم یہ زبان ان وہاں آتا ہے جو ان کے نزدیک بظاہر ناممکن ہو لیکن در حقیقت ہو سکتا ہو. یہاں ہے ان استطعتم. قرآن عزیزان من یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جو شرط کے حروف ہیں ان میں سے بھی یہ چن کے جو لایا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اٹ از پاسبل, ورنہ لو لاتا یہاں ہو. اور لفظ لایا ہے نفذہ. صاحب کئی الفاظ عربی زبان میں سینکڑوں تھے, آگے نکل جانا تو آگے نکل جانے کے لیے تو کئی الفاظ تھے. نفذہ آگے یوں نہیں نکل جانا, کسی چیز میں چھید کر کے آر پار ہو جانا جو ہے, جیسے تیر کسی چیز کو چھید کر کے اگلی طرف آر پار ہو جائے, اسے کہتے ہیں نفذہ. جب آتا ہے کہ اس سماوات جو ارضی و سماوی ہے اس کے اندر سے بھی تمہیں نکل کے جانا ہوگا, اور جانا ہوگا اس کے آگے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یعنی ان کو بھی کانکر کرنا ہوگا. نفذہ عزیزان من سوچیے کیا کیا ایک لفظ کے اندر کیا کیا جاتا ہے. اگر وہ باہر سے چلا جائے یا یوں ہی ان کو چھوڑ کے چلا جائے تو یہ لفظ نہیں آئے گا. یہ لفظ آئے گا جب وہ ان کو چھید کے ان میں سے چھید کے درمیان میں نہ رہ جائے, چھید کے آر پار چلا جائے. تو یہ جو فزیکل یونیورس آپ کی ہے یعنی اس میں سے اس کو تو وہ چھید کے پار کر کے جانے والی بات ہے. تنفذو ان کر سکتے لیکن اللہ لا تنفذو لا تنفذون الا بسلطان. اقدار کے ذریعے سے جو یہ آئے گی تو پھر یہ صورت ہوگی کہ یہ فزیکل یونیورس جو ہے آپ کے ہاں کی اس میں سے اس کو چھید کے, اور یہیں اقطار السماوات والارض تک تو یہ ستاروں کی دنیا ہوئی نا, یہ تو وہ تو اس سے آگے جاتا ہے نا. اور یہی وہ چیز ہے جسے اس نے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اور یہ ہے آگے جو بات آتی ہے ابھی عشق کے امتحان اور سلسلہ ارتقاء میں ہر اگلی کڑی تک پہنچنے کے لیے مخالف قوتوں کے ساتھ تصادمات نہایت ضروری ہوتے ہیں, ٹکراؤ ضروری ہوتا ہے. اور ان ٹکراؤ کا مقابلہ وہی کرتا ہے کہ جس کی منزل اس سے آگے ہو اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے دل کے اندر عشق ہو اس کے, اسی صورت میں وہ ٹکراؤ مول لے گا نا. ورنہ جہاں اس کے سامنے ٹکراؤ آئے گا وہ کہے گا کی لوڑ ہے میں نے پہ پتھر نال سر ٹکراؤ دی, تو ٹھیک ہے اتنے بہ جانے چنگے بھلے ہے گئے کہاں جا کے کی لینا. لیکن جسے اپنے منزل کے ساتھ عشق ہوگا وہ پھر اس ٹکراؤ کی پرواہ نہیں کرے گا, ٹکراتا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. اس کے لیے منزل کے ساتھ, مقصد کے ساتھ, نصب العین کے ساتھ, محبوب کے ساتھ عشق کی ضرورت ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ تو واقعہ ہے نا کہ ہیں اور, لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہاں بھی ہے نا ایک امتحان, تو اس میں سے پاس کرو گے تو اگلی کلاس میں جاؤ گے, اور وہ اگلی کلاس منتہا نہیں ہے. ابھی تو تم ایسے میں پہنچے ہو انٹرنس کے بعد. ہمارے زمانے میں میٹرک کو انٹرنس ایگزامینیشن کہا کرتے تھے, اصل میں علم کی درسگاہ میں داخل ہونے کا دروازہ تھا یہ. تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, اٹھتا چلا جا. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الی ربک المنتہی,
پرے ہے نیلی پرے ہے عرص نیلی فام سے منزل مسلمان الی رب کا منتہا۔ یورپ کے مفکرین بھی اب اس پہ پہنچ رہے ہیں۔ برگسان ان کے اندر بہت بڑے صاف فکر کا فلاسفر ہے، بہت اچھا۔ اس نے یہ خودی کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ اس نے کہا کہ انسانی ارتقاء کی اگلی منزل انسان کا ان حدود سے آگے بڑھ جانا ہے جو مادی فطرت نے اس کے اوپر اس وقت عائد کر رکھی ہے۔ کتاب ہے اس کی دی ٹو سورسز آف ریلیجن اینڈ مورالٹی، یا دی ٹو سورسز آف مورالٹی اینڈ ریلیجن۔ فزیکل یونیورس کے ڈسٹینسز، فاصلے جو ہیں وہ تو میلوں سے گزوں سے ان سے ماپے جاتے ہیں۔ یہ جو نئی زندگی ہے اس کا ایک نیا سفر ہے، اس کی ایک نئی منزل ہے، تو وہ فاصلے جو ہیں وہ تو ان چیزوں سے نہیں ماپے جاتے، وہ تو محسوسات کے دائرے سے آگے بڑھ جانے والی بات ہے۔ عشق کی منزلیں بھی گزوں سے نہیں ماپی جاتی۔ اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ تھرمامیٹر کے ذریعے سے نہیں معلوم کی جاتی، اس کی اب پیمانے بدل جاتے ہیں۔ یوں تو نظر آتا ہے کہ بہت آگے ہے کہیں، لیکن وہ جو الی رب کا منتہا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اور فرمایا آپ نے قرب کی یہ کیفیت ہے، منازل اتنی ابھی طے کرنی ہے اور زندگی کی۔ کہا ٹھیک ہے، عجیب بات ہے کہ میں تو ہوں یہاں، تو دور ہے مجھ سے۔ آؤ تمہیں بتاؤں قریب آنے کا طریقہ۔ آہا، دو لفظ، وسجد، ان اقدار کے سامنے جھک جا، وسجد، وقت کرے اور قریب آ جا میرے۔ دو لفظ، سارا پروگرام۔ وسجد، اس کے بغیر نہیں، میں تو ہوں موجود، اینما تولوا فثم وجہ، جہاں بھی ہو وہاں موجود ہوں میں تو تمہاری شاید بھی قریب، لیکن تم میرے قریب نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے وسجد، وقت، ان اقدار کے سامنے جھکتا چلا جا، ان کی اطاعت کیے چلا جا۔ ریفرنس ہے اس کی 96/19، 96/19۔ دو لفظوں میں عزیزان ایمان اس قدر پروگرام، یہ قرآن کا ہی اعجاز ہوتا ہے۔ وسجد، وقت، دور نہیں ہوں میں، تیرے جھکنے کی دیر ہے، تو بہت قریب ہو جائے گا۔ تو ہے اسیر مکان، لا مکان سے دور نہیں، اسیر مکان، تو ہے اسیر مکان، لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکداں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکداں سے دور نہیں، اور فضا تیری مہو پرویں سے ہے ذرا آگے، قدم اٹھا وہ مقام آسمان سے دور نہیں۔ اور ایک شعر ہے عزیزان ایمان اس کا، کیا بات، ایک تشبیہ میں سمٹائی ہے بات۔ یہ ہے نہایت علم قلندری، یہ اس کو علم قلندری کہتا ہے جو خودی سے متعلق جو باتیں یہ کرتا ہے، اپنا انداز ہے نا بات کہنے کا۔ نہایت یعنی آخری غایت، انتہا جو ہے اس علم کی، تم سمجھنا چاہتے ہو یہ بات جو ہے کہ یہ کیسے یہ چیز ہے نہایت علم، یہ ہے نہایت علم قلندری کہ حیات
زندگی خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور نہیں. خدنگ تیر کو کہتے ہیں، جستہ کے معنی جو تیر کمان سے نکلا ہوا تیر جا رہا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یہ سامنے درخت کا، یہ سامنے پول کا ڈسٹینس ماپنے سے کتنا ہے. میری نگاہ کا ایک رشتہ ہے جو محسوس کہیں نہیں، نظر کہیں نہیں آتا، وہ اس سے اتنا قریب ہے کہ یہ دوری نہیں. وہ رشتہ برابر ہے جس کا پتہ کچھ نہیں ہمیں کہ وہ رشتہ ہے کون سا. خدنگ جستہ ہے، یہ ہے نہایت علم کلندری کہ حیات خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور ہے. وسجد وقت رہے، ایک سجدہ کر، قریب آ جا. یہ ہے عزیزان من جسے آپ اسلام کا نظام، قرآن کا نظام، مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی جسے آپ کہیں گے. وہ جو قرآن کے متعلق اس نے کہا ہے نا، ایک مصرے میں اس نے سمٹا کے رکھ دیا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ آنچ حق می خاد آن سازت ترا. خدا جو چاہتا ہے نا کہ تو اس طرح کا بن جائے، قرآن تمہیں اس طرح کا بنا دیتا ہے. تو بات میں نے عرض کیا کہ اب عملی زندگی جو ہے اس پہ آ گئے ہم، کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے بیان کیا قرآن کریم نے، خدا نصب العین، زندگی کی اگلی منزل، عروج، بتدریج بڑھتے چلے جانا، یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی، آگے جانا، اور یہ سب کچھ ہوگا اقدار کے ذریعے. اب قرآن نے جتنے بھی اپنے ہاں اصول، قوانین، احکام، ڈائریکشن جو کچھ دیے ہیں وہ سب اقدار ہیں، وہ ویلیوز ہیں. زندگی کا اگلا سفر جو ہے وہ ویلیوز کے زور پہ آگے چلتا ہے. وہ جو سلطان قرآن نے کہا تھا نا کہ اگر پیدا ہو جائے تو تم اقطار السماوات والارض سے بھی آگے نکل سکتے ہو، تو وہ ان اقدار کی پیروی سے، یہ ہے وسجد، ان کی اطاعت سے انسان کی ذات میں اتنی نشو و نما پیدا ہو جاتی ہے، پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد موت کچھ نہیں بگاڑتی. قرآن نے کہا ہے کہ مومن کو فضا اکبر جو ہے، موت کا سخت ترین جھٹکا، مومن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے جسم کا کچھ بگڑا ہے، مومن تو اس کے اور آگے ہوتا ہے، یہ نہیں مار سکتا. زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خود ہی. کیا تشبیہ ہے سر. تو میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں چلی آتی ہے چیز کہ بہار کے موسم میں ایک بادل آتا ہے، اس میں سے بارش ہوتی ہے، اس کا ایک قطرہ سمندر کی سیپ اپنے آپ کو کھول کے اس کے اندر لے لیتی ہے، پھر بند ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے اس سیپ کے اندر وہ قطرہ پانی کا قطرہ گوہر بن جاتا ہے. اس کی نشو و نما اس طرح سے ہوتی ہے، گوہر بن جاتا ہے. کیا تشبیہ. بنتا تو ہے مادی سیب کے اندر، لیکن بنتا کیسے ہے؟ وہ سمندر کی تلاطم خیزیاں، موجوں کے طوفان جو ہیں، وہ صدف ان سے ٹکراتی چلی جاتی ہے، صدف ٹکراتی چلی جاتی ہے، گوہر اندر جو ہے پرسکون بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یارب درون سینہ دل باخبر بدے. سینے کے اندر وہ دل دے باخبر. کیا ہے اس کی خصوصیت؟ با اضطراب موج سکون گوہر بدے. یہ اضطراب جو ہے باہر کی زندگی کے عزیزان من، جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومن اس کے اندر ہوتا ہے، ہر قسم کے ٹکراؤ، ہر قسم کی مخالفتیں، ہر قسم کے وہ تصادمات اور تزاحمات، نامساعد حالات میں یہ ساری چیزیں ہوتی. وہ کہتا ہے یہ تو سمندر کی وہ موجیں ہیں، تمہارے جو سیپ ہے، صدف جو ہے، وہ تو اس سے متاثر ہونی چاہیے، وہ ہوتی ہے. اس کے اندر تمہارا جو قطرہ گوہر ہے وہ تو پرسکون ہو. با اضطراب موج
سکون گوہر بدے. یہ جو چیز ہے اگر اس کی پختگی اس قطرہ آب گوہر بن گیا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ سیپی پھٹتی ہے، پھر وہ گوہر بھی سمندر میں آ جاتا ہے، اگر پانیوں میں آ جاتا ہے تو یہ اضطراب جو ہے پھر اس گوہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب وہ پختہ ہو گیا. زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگرو خود گڑو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. یہ پختگی اقدار کی عطایت سے ہو، قرآن کی عطایت سے ہو، اس ایک سجدے سے ہوتی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ تلاطم خیزیاں جو ہیں آپ کے ہاں کی خارجی کائنات کی معاشرے کی، یہ ساری نامساعدتیں جو ہیں بگاڑ کیا سکتی ہیں اس کا، اگر وہ قطرہ نیساں اس صدف کے اندر ہے تو. ہزار سجدے سے دیتی ہے آدمی کو نجات. اب اگلی آیت پہ آ گئی. یعنی میں نے عرض کیا ہے کہ کہنے کو تو ابھی اتنا کچھ باقی ہے کہنے کے لیے، تو اسی ایک موضوع کے اوپر چلتا چلا جائے گا، لیکن ہمیں آگے بڑھنی چاہیے. جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ جو انکار کرتے ہیں اس چیز سے کہ انسان اس موت کے بعد آگے بھی اس کی زندگی چلتی ہے، یہ انکار وہ کہتا ہے کہ یہ محض کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے کہ جس سے وہ انکار کرتے ہیں. بڑی اہم اگلی آیت ہے، اس کے ساتھ ہی آیت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اس نے خود بتایا ہے کہ یہ اہمیت کیوں ہے اس نظریے کی جو ہم نے یہ پیش کیا ہے کہ زندگی آگے بھی چلتی ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پہ پڑتا ہے. وہ فزیکل لاز کا اثر کو جسم پہ پڑے وہ تو الگ بات رہی. جو اقدار کے مطابق اعمال ہوتے ہیں ان سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. نشو و نما یافتہ ذات آگے بڑھتی ہے. اگلی منزلیں جو اس کی ہیں وہ جنت کے منازل ہیں. یہ ساری تشبیہات ہیں. جو ان اقدار کے خلاف جاتے ہیں اس سے اس میں اضمحلال اور انتشار واقعہ ہوتا ہے. ڈس انٹیگریشن قرآن اس کو کہتا ہے. بڑا عجیب لفظ ہے. اس کے بعد ان دونوں میں وہاں جو فرق ہے، یہ ذات جو اس طرح سے ڈس انٹیگریٹ ہوئی جاتی ہے آگے، وہ ہے جسے جہنم کی زندگی کہتے ہیں. انسان کا ہر عمل یہاں کے مکافات یا اس عمل کے نتیجے سزا قانون کی جسے آپ کہتے ہیں کچھ انتظام کر لے تو بچ سکتا ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو محسوس شکل میں آتے ہی نہیں ہیں. نیت اس چیز کی کہ جہاں کہیں بھی آپ ملیں آپ کا گلا کاٹ دوں گا. اب اتفاق ایسا ہے کہ آپ ایسی جگہ ملتے ہی نہیں ہیں. تو یہ قانوناً جرم نہیں ہے. اس سے آپ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے. آپ کی گرفت میں ہی نہیں آ سکتے، کسی کے مقدمہ ہی نہیں آپ پہ چل سکتا، کوئی سزا ہی نہیں مل سکتی. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا اثر تو تمہاری ذات پہ پڑتا چلا جائے گا. آگے بڑھ جائیے یہاں کے قانون پہ. قانون شکنی بھی ہو، محسوس شکل میں بھی سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ پولیس کی گرفت میں نہ آئیں، رشوت دے، کوئی اثر پیدا کر دے، کوئی سفارش لے آئے، یہی نہ آ جائے. مجسٹریٹ کے یہاں جائیں وہاں بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ نہ ہو سکے. قید میں بھی بھیج دیا جائے تو جیلر کے ساتھ مل جائیں یا کچھ ہو جائے، اوپر سے ہی کچھ سفارش. یعنی یہاں کی قانون شکنی سے کہ سزا سے بہرحال بچ سکتا ہے. روز رونا ہی اس چیز کا روتے ہیں سارے.
کہ صاحب یہاں تو جو ایمانداری دیانتداری سے زندگی بسر کرتا ہے اس پہ تو جینا آرام ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھیے یہ سارے حدار اور بغاوت والے اور یہ سمگلر اور چور اور وہ بلیک میل کرنے والے اور یہ سارے جو پنپتے جاتے ہیں، یہ جو ہر وقت یہ رونا روتے چلے جاتے ہیں، وہ یہاں کے قانون کی بات ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ جس کا ایمان یہ ہو کہ ان تمام چیزوں کا اثر میری ذات پہ پڑتا ہے، یہاں کوئی بھی مجھے نہ دیکھے، کوئی بھی مجھے نہ پکڑے، کوئی بھی مجھے سزا نہ دے، اس کے باوجود اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہو نا یہاں کہ جو مر جاتا ہے وہ یہاں کی قانون کی حدود سے بالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی جرم نہیں اس پہ عائد ہوتا، تو گویا موت سے تو چھٹکارا ہو گیا نا صاحب۔ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ موت کے بعد ہی تو اصل میں گرفتاری ہوتی ہے، اور وہاں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اصل یہ چیز ہے کہ یہ جو نظریہ ہم نے دیا ہے محض کوئی ایکیڈیمک سی چیز نہیں ہے کہ مان لیا اسے تو کیا، نہ مانا اسے تو کیا۔ وہ کہتا ہے انسان کی زندگی پہ، اس کے معاشرے پہ، نظام انسانیہ پر اس کا بڑا گہرا اثر ہے۔ اگر وہی فزیکل لا والا تصور حیات ہے تو اس کے بعد ایک فرد بھی جتنی قوت حاصل کر رہے، جتنی فریب کاریاں، شاطرانہ عیاریاں، ان کی ترکیبیں سوچ لے، کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ جس کے ہاتھ میں قوت ہوگی، جس کی لاٹھی ہوگی، اس کی بھینس ہوگی، محض قوت کے زور کے اوپر جو جی میں آئے کرتا چلا جائے۔ ایک قوم دوسری قوم کے خلاف جو جی میں آئے کرتی چلی جائے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو روک سکے۔ لیکن جس کا ایمان ان اقدار کے اوپر ہوگا وہ خلاف اقدار بات تنہائی میں بھی نہیں کرے گا، وہ کسی محنت کش کی محنت کے پسینے کا ایک قطرہ بھی اپنے استعمال میں نہیں آئے گا۔ اسے معلوم ہے کیا بات ہے غالب کی، ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیعت میران یار تھا۔ یہ غزل گوبھی خاص اوقات کیا بات کر جاتے ہیں۔ وہ یہ بات جانتا ہے جو حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ پوچھی گئی کہ خلافت کسے کہتے ہیں، کہنے لگے میں تو کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں، اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ پوچھا جائے گا کہ لیا کہاں سے تھا اور دیا کسے تھا۔ گل مک گیا۔ یہ جو چیز ہے یہ ہے اصل شے۔ وہ کہتا ہے یہ جو اس طرح سے انکار اس چیز کا کرتے ہیں نا، من کا چور ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ وہ قانون مکافات عمل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، وہ اس عدالت کو ہی نہیں مانتے، وہ اس حکومت کو ہی نہیں مانتے، اس قانون کو ہی نہیں مانتے۔ وقالو آ گئی وہ آئے گا۔ دیکھیے عزیزان من کس طرح سے نظریہ ارتقاء بیان ہو رہا ہے، اور اگلی آیت یہ ہے وقالو اذا ذللنا فی الارض انا لفی خلق جدید۔ کہتے ہیں کہ وہ مرمرا گئے، مٹی سے مٹی مل گئی، ہڈیوں سے چونا مل گیا، معاملہ ختم ہو گیا، سمجھے؟ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ محض ایک فلسفیانہ نظریہ نہیں، اصل بات یہ ہے ان کا من کا چور بل ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ قانون مکافات عمل سے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اور اسے چھپا رہے ہیں فلسفیانہ معذرتوں کے اندر، سامنا نہیں کرنا چاہتے، جرت نہیں ہے، لقاء رب آمنے سامنے ہونے کی جرت نہیں ہے، بچنا چاہتے ہیں اس سے، یہ کو چرا رہے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو۔ کہا ان سے کہو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کبھی زندگی کے لیے تبھی قوتیں ایسی مسخر کی ہوئی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ تمہارے اضمحلال پیدا کیے چلی جا رہی ہیں تمہارے جسم کے اندر۔ وہ جو ملک الموت کہتے ہیں نا، موت کا فرشتہ، وہ گھڑپ سے نہیں آتا، قرآن کہتا وہ کے لال ہے، وہ تو ساری زندگی تمہارے اوپر استوار ہوتا ہے، ذرا بد پرہیزی کیے چلے جاتے ہو تو موت کا فرشتہ اتنا ہی تمہیں قریب لے جاتا ہے موت کے،
وہ بھائی آرڈیننس نہیں مارتا، وہ بھائی لا مارتا ہے تمہیں. ممکن عجیب لفظ ہے کہ وہ تو تمہارے اوپر ہم نے ساری زندگی سوار ہوتا ہے ملک الموت جسے تم کہتے ہو. موت کیا ہوتا ہے؟ شراب کی تندی اور تیزی اور نشہ ختم ہو جائے اور باقی وہ پانی رہ جائے، اسے موت کہتے ہیں. اس قسم کی شراب کو وہ کہتے تھے کد موت مر گئی. تو وہ تو عمر بھر تمہارے اوپر سوار رہتا ہے. تو وہاں والی بات نہیں ہے کہ بالآخر تم اس کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتے ہو. ثم الی ربکم ترجعون، اس کے بعد اگلی منزل وہ آتی ہے کہ تمہیں عدالت میں ہمارے حاضر ہونا ہے. اس عدالت میں تم نے حاضر ہونا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کہا ہے سننے والے، اگر تو کہیں دیکھ سکتا ہے اس منظر کو کہ وہ جو عدالت میں کشا کشا لائے جائیں گے تو سیڑھتے ہوئے، گڑیاں ڈالے ہوئے، اور وہاں اعمال نامہ گردن میں لٹکا ہوا ہوگا اور ان سے کہا ہو جائے گا کہ پڑھو خود ہی. اور جب اسے پڑھیں گے تو ندامت کے مارے زمین میں آنکھیں گڑ جائیں گی، انکار ہی نہیں ہو سکے. کیفیت یہ ہوگی، نظر آ جائے گا کہ اس کا انجام اب کیا ہونے والا ہے. کوئی مثال کے طور پر یا تشبیہاً جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہوں گے. کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ جو چیزیں وہاں یوں کہی جا رہی تھیں ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا، اپنے کانوں سے اب سن لیا. ہمیں انا موقنون، ہم ایمان لائے اس بات کے اوپر پہ واقعی ٹھیک کہا تھا جو تم نے وہاں کہا تھا. کہا فرجینا نعمل صالحا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، پھر دیکھ ہم کتنے اچھے اچھے کام کریں. کتنے پریمان بن جانے ہیں، جدیاں پہ نا، ایک دفعہ پھر بھیج دے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ زندگی کی ندی جو آگے بڑھ جاتی ہے پیچھے نہیں لوٹا کر. ٹائم تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو واپس نہ آ سکے. میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. کہتا یہ وقت کی بات، پیچھے لوٹنے والی بات نہیں. پوچھا یہ جائے گا کہ کیا تم تک یہ باتیں پہنچی تھیں یا نہیں، سمجھائی گئی تھیں یا نہیں سمجھائی گئی، کس قدر اکڑ کے تم اس سے انکار کرتے ہو. اب آنکھوں کے سامنے دیکھ کے اس کو اور کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں. ہاں 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 ہاں. قرآن کہتا ہے کہ اگر یوں عذاب آنکھوں سے دکھا کے ہی ایمان لانے کی بات والی بات ہوتی تو یہ تو جبت پر ایمان ہے صاحب. یہ علی وجہ البصیرت یا بطیب خاطر ایمان تو نہیں. اس قدر ٹیررائز کر کے، اس قدر خوف زدہ کر کے، عذاب کو سامنے دکھا کے ایمان لوانا ہوتا اگر ہم نے تم سے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهُمْ، تو ہمیں ضرورت کیا تھی اس لمبا اتنا بڑا پروسیس کرنے کی. یہ کچھ کرتے پھر وہاں جہنم لاتے، جہنم سامنے تمہیں دکھاتے، اس کے بعد دیکھے کچھ ایسے کہ یہاں ساڑ کیسے پڑ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر تم کہتے کہ ہاں صاحب ہمیں. وہ کہتا ہے کہ یہ ایمان یہ ہوتا ہی نہیں، یوں ہی وہ جہنم کا شعلہ بجھا تم نے پھر ویسا ہی ہو جانا تھا. اگر ہمیں اس طرح سے کسی کو ایماندار بنانا ہوتا تو کیا مشکل تھا، ہم پیدا ہی سب کو مومن کر. ایوں نک نو ہاتھ لاؤن کی لوڑ تھی سانو. کہا عذاب دکھا کے ایمان لانے والی بات جو ہے نا وہ ایمان ہوتا ہی نہیں. ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس، کہتا ہے یہ بات نہیں تھی. ہم نے انسان کو قوت ارادہ دی،
انتخاب کی استطاعت دی اور اس کے ساتھ ہی اس کو یہ سارے ذرائع دیے، سمجھنے کے ذرائع دیے، اور اس کے بعد یہ اس کی مرضی پہ چھوڑ دی۔ ان ذرائع کو استعمال کرنے کے بعد جو جی میں آئے اپنی اس ذات کی نشو و نما کرتا وہ آگے بڑھ جائے، جس کا جی میں آئے خود اپنی جہنم کی زندگی اختیار کر دے۔ اب یہاں جو کہا گیا ہے اس کا ترجمہ آپ پڑھیے، قرآن کی ساری تعلیم غدربود ہو جاتی۔ ترجمہ آپ کو ملے گا کہ نہیں اب یہ بات جو ہے نا یہ نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، اصل بات یہ ترجمہ یوں ہے، یہ جو کرتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے تو جن اور ان سے جہنم کو بھرنا تھا تو بھر دیا۔ جی ہم سے بغیر پوچھے ہوئے یہاں بھیج دیا، کائے کے لیے بھیج دیا کہ جی وہ وہاں جہنم ایک بنا دیا ہوا ہے، ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਜੋ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਕੈਦੀ ਤੇ ਫਿੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ وہ تو بھرنے ہوئے نا۔ عزیزان من سوچیے اس قرآن کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں یہ ہے کہ یہ انسان جہنم کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ بھرنے کے لیے، ایک اور آیت ہے جہاں بتایا ہے، 2 منٹ شیخ صاحب آپ دے دیں گے، شکریہ آپ کا، بالکل یہی جہاں ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ بھر دینا ہے، وہاں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جہنم میں بھیج دیں۔ یا اللہ، میں نے جیسا کہا کہ ہم سے پوچھے بغیر یہاں بھیج دیا۔ ذرأنا لجہنم کثیرم، یہ ہے بات، پیدا ہی ہم نے جہنم کے لیے کیا ہوا تھا۔ کتنا غلط ہے۔ کہا کہ لوگ ایسے بھی تمہیں نظر آئیں گے جن کی روش تمہیں بتا دے کہ یہ تو ہیں ہی جہنمی۔ کیا روش ہے وہ جو تمہیں بتا دے؟ کہنے کہ سیدھی سی بات ہے، لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں آنکھیں دیں لیکن ان سے یہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان دیے ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، سمجھنے کے لیے دل دیا، دماغ دیا، اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، انسان ہے، یہ تو حیوان ہے، حیوان نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے کہ ان کو تو یہ اختیار و ارادہ نہیں دیا ہوا تھا۔ اولئک ہم الغافلون، یہ وہ ہے کہ جو اپنے مقصد حیات پہ اور یہ جو ذرائع حیات دیے ہوئے ان تمام کی طرف سے انہوں نے غفلت برتی ہوئی ہے۔ یہ ہے جن کی روش تمہیں بتا دے گی کہ یہ واقعی جہنمی ہے۔ 7/179 اور یہی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن سے جہنم بھری جائے گی۔ یہاں نظر آتے ہیں عقل و فکر سے کام نہ لینے والے، سوچ اور سمجھ سے کام نہ لینے والے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی روش بتا دے گی تمہیں کہ یہ جہنم کے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت 13 تک ہم آ گئے عزیزان من، 14 سے ہم، اگرچہ وہ آیت بھی اس کے ساتھ ملتی ہے لیکن بہرحال اگلے درس میں ہم لے لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔